السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ کے ساتھ سورہ الشورى آیات 1 تا 19، قاری محمد جاوید خان، ترجمہ بآواز عباس ایوب مدنی، یوٹیوب چینل برکات الرحمن سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ عین سین قاف۔ عین سین قاف۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بے حد بلند بڑی عظمت والا ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سن لو، یقینا اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ
الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ اور جس کسی بات میں تم کچھ بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے، وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑا جوڑا بنایا اور جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا بنایا، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکین پر بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقررہ تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ چنانچہ آپ اسی کی طرف دعوت دیں اور مضبوطی سے قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ قیامت قریب ہی ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو، یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں یقیناً وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔